اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سیاسی کارکن، رہنما، لیڈر یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر موجود رہا۔ میری مراد چودھری واحد احمد صاحب ہیں، جو کہ ایک لقب ہے، ایک ان کا نام ہے شیر شادرہ، جس کے لیے یہ جانے جاتے ہیں۔ یہ سیاسی محاذ پر ہو یا حلقے میں کوئی ایکٹیویٹیز ہو تو ہر جگہ پر موجود ہونے والے شیر شادرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ شیر شادرہ صاحب، ابھی ریسنٹلی ہم تازہ بات پر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے شیر شادرہ حلقہ این 129 کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ جی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شادرہ میں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں میرا ایم پی اے کا ٹکٹ 100% کنفرم تھا، لیکن ہماری چیف منسٹر کی انتہائی قریبی فرینڈ عظمیٰ بخاری، جو کہ اس وقت پنجاب مسلم لیگ نون کی ترجمان تھیں، ان کی ذاتی فرینڈشپ کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ سمیع اللہ خان صاحب کو میرا کنفرم ٹکٹ دے دیا گیا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ جبر ہوا، میرے ساتھ بے وفائی ہوئی۔ میں نے پارٹی کے ساتھ وفا کی، میں نے پارٹی کے ساتھ دن رات کام کیا، 24 گھنٹے میں نے کام کیا۔ میں نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز کی 589 پیشیوں میں شرکت کی۔ میں نے اپنا دن دیکھا نہ رات، صبح دیکھی نہ شام، گرمی دیکھی نہ سردی، -6 ٹیمپریچر دیکھا نہ 49+ ٹیمپریچر دیکھا۔ میں نے ہر وقت ہر جگہ اپنی پارٹی کے لیے آواز بلند کی۔ میں نے کوئی جلسہ، جلوس، ریلی یا احتجاج یا لانگ مارچ یا مہنگائی مارچ مس نہیں کیا۔ پارٹی نے صبح کہا تو ہم نے اس کو صبح ہی کہا، پارٹی نے شام کہی تو ہم نے اس کو شام ہی کہی۔ پارٹی کے پایہ استقلال پہ کوئی لغزش نہیں آنے دی، پارٹی کے اوپر کوئی بدنامی کا داغ نہیں لگنے دیا۔ پارٹی کی پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں جہاں جہاں بھی احتجاجی جلسے مریم نواز نے، شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں، میں نے وہاں پر شرکت کی ہے۔ سوال میرا یہ تھا، شیر شادرہ جو شادرہ سے ہیں وہ حلقہ این 129 میں کیوں جا رہے ہیں؟ جی قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے نا، کوئی بھی کارکن ہو یا کوئی بھی فرد ہو یا عوام کا کوئی بھی نمائندہ ہو یا عوام کا کوئی بھی بندہ ہو، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ یہ نشست خالی ہوئی ہے میاں محمد اظہر صاحب کے وفات کی وجہ سے، اور یہ پی ٹی آئی کی نشست تھی۔ یہاں پہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے حافظ نعمان، وہ الیکشن ہار چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ایک ایسے آدمی کو الیکشن کے لیے بھیجنا چاہیے تھا جو آدمی پاکستان مسلم لیگ کا سرمایہ ہو، جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو، جس نے مریم نواز جتنی بار وہ جاتی عمرہ سے نکل کر جلسہ کے لیے جاتی تھی تو اس کے اوپر پھول نشاور کرتا تھا۔ شہباز پاکستان 96H سے جب نکلتے تھے، میں اس وقت ان کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے اوپر پھول نشاور کرتا تھا۔ نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو آئے ہیں تو میں نے فخر پاکستان اپنے قائد نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑا جلوس میں لے کر مینار پاکستان پر پہنچا تھا۔ مینار پاکستان کو جو برقی کمکموں اور جو پرچموں سے سجایا گیا تھا اور جو وہاں پر بینرز نواز شریف صاحب کی تصویر والے لگائے گئے تھے امید وفا تک، تو اس کے اوپر میرا نام، میری تصویر شائع تھی۔ تو میں پارٹی کا کارکن ہوں، میں نے پارٹی کو اپنی جان دی، مال دیا، وقت دیا۔ 129 سے الیکشن اس لیے لڑنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے لیے لاہور میں سب سے زیادہ کام میں نے کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا تھا، جس میٹنگ میں یہ حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھے، اور اس میٹنگ کی جو رپورٹ تھی مجھے وہاں پر موجود 4 لوگوں نے فردن بتائی تھی، جن میں ایک نام خواجہ عمران نذیر صاحب کا ہے، ایک نام حاجی طلعت صاحب کا ہے، ایک نام سید توصیف شاہ صاحب کا ہے، اور ایک نام سمیع اللہ خان کا بھی ہے۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی؟ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ لاہور کے کارکنوں کی جو لسٹ بنی ہے اس میں پہلے نمبر پہ آپ کا نام آیا ہے۔ اس میں حلقہ این 129 کے حوالے سے کوئی بات کی گئی تھی؟ حلقہ این 29 سے کوئی بھی مسلم لیگ کا جو کارکن ہے نا، وہ کھڑا ہو کے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دی گئی؟ میں آپ کو ایک مثال، اتنی قربانیاں، اتنے معاملات، اتنا کچھ آپ نے گنوا دیا، تو پھر آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ جی میری سٹرگل کے آئی وٹنس جو ہیں وہ نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، عطا تارڑ صاحب، یہ میری قربانیوں کے گواہ ہیں، اور میری قربانیوں کے گواہ سارا پاکستان، پنجاب
اور ساری دنیا میری گواہ ہے، 1,14,00,000 میرے ویورز ہیں جو کہ اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ میں نے پارٹی کے لیے اپنے آپ کو سربکف کیا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ NA 129 میں الیکشن لڑنے کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ حافظ محمد نعمان برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور جب کسی کو مرواتے ہیں اس کے مشیر ہی مرواتے ہیں، اس کے معاملے خصوصی ہی مرواتے ہیں. وہ لوگ ان کو ایسے ایسے غلط مشورے دیتے ہیں کہ کارکنوں سے دور رکھتے ہیں. 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک، اس وقت تک میں حلفاً کہتا ہوں کہ قربانیاں دینے والے کسی بھی کارکن کی میڈم مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی. صرف وہی 2-4 جو ان کے قریبی لوگ ہیں، صرف وہی ملتے ہیں. کارکنوں کے لیے دروازے بند ہیں اور کارکنوں کے بند دروازے کھولنے پڑیں گے. اگر میری قیادت، میری پارٹی، میری لیگ ان دروازوں کو نہیں کھولے گی تو پھر خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا چوہدری صاحب، جتنی آپ بتا رہے ہیں، چیزیں گنوا رہے ہیں، اس میں کوئی مخصوص ایسی قربانی بتائیں. جیسے آپ قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی قربانی بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ قربانیوں کا نتیجہ MP اور MNA کی ٹکٹ ہی ہے؟ قربانیوں کا نتیجہ MP اور MNA کی ٹکٹ نہیں ہے. ان کے نتیجے کے طور پہ آپ سینٹ کا ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں. آپ ان کے نتیجے کے میں آپ ایڈوائزر بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو قربانیوں کے لیے شرط ہے کچھ نہ کچھ ہونا. جی بالکل، کیونکہ لیڈر تک پہنچنے کے لیے ایک سٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سٹیج طے جو ہے وہی بندہ کرے گا جو کیبنٹ کے اجلاسوں میں بیٹھے گا. آپ سٹیپ کی بات کر رہے ہیں تو سٹیپ میں جب آپ چڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے، آپ اس سٹیپ سے پھسل گئے تھے. جی وہ نیب میں میاں شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی، بڑی زبردست گرمی تھی، موسم اور سورج جو ہے آنکھیں دکھا رہا تھا، سورج جو ہے سوا نیزے پر آ چکا تھا. میں ڈائٹ پیشنٹ ہوں، تو جب عدالت سے نکلے ہیں میرا شوگر لیول انتہائی لو ہو چکا تھا اور وہاں سے پہ میں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ رہا تھا تو میں وہاں پہ گر پڑا. پیسے برساتے ہیں آپ اور اس طرح سے مطلب گاڑیوں کے آگے آتے ہیں، یہ سب چوہدری صاحب کیا محبت میں کرتے ہیں؟ یہ ایک لالچ ہے؟ جیسے آپ نے، میں اس کو وضاحت کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کہ MPA اور MNA یا سینیٹر کا ٹکٹ ہی چاہیے ہمیں. نہیں، ہمیں ٹکٹ اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی کمائیاں کر دی ہیں. ہمیں عوام کی خدمت کے لیے، مسلم لیگ نون کی ترقی کے لیے، اپنے قائدین کا نام روشن کرنے کے لیے، پاکستان اور پنجاب کی فلاح و بہبود کے لیے مریم نواز کے شانہ بشانہ چلنا ہے. کیونکہ ویسے آپ 105 چھوڑ کے 220 پروجیکٹ بھی بنا لیں، جب تک آپ کا سٹریٹ ورکر، جب تک آپ کا کارکن، جب تک آپ کا حقیقی جان نچھاور کرنے والا، جب تک آپ کے مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، آپ کا ساتھی آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، آپ کے قدم سے قدم نظر آئے گی، ستھرا پنجاب کی گاڑیوں پہ نظر آئے گی، لیکن عوام کے دلوں پہ اگر آپ نے راج کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے ورکر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ورنہ آپ چاندی کی جو ہیں وہ بالکونیاں بنا دیں اور سونے کے دروازے بنا دیں تو آپ کے ساتھ وفادار لوگ آپ کو اگر نظر نہیں آئیں گے تو عام عوام جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی الیکشن میں اس طرح سے پروٹوکول نہیں دے سکے گی جس طرح آپ کے حقیقی کارکن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ سینہ سپر ہو جائیں گے. وابستگی کب سے ہے؟ وابستگی تو کئی دہائیوں کی بات ہے، یہ کوئی آج کی بات ہے. کبھی وفا بدلی؟ اگر ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مثال کے طور پہ ہمارے MNA تھے میاں اظہر صاحب، وہ مسلم لیگ نون کے MNA تھے، وہ علاقے کے مسائل کی خاطر اگر پارٹی کے ساتھ تھوڑی بہت کر کے آگے تو ہم ان کے ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے وہ MPA تھے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. MNA تھے اور سول سیکریٹریٹ میں شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک ڈپٹی سیکرٹری دیا ہوا تھا جو ڈپٹی چیف منسٹر کے اختیارات میاں اظہر صاحب آج